NGOs ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں کہ نہیں آپ ہمیں پانی کا بھی انتظام کر کے دیں, ہمیں واش فیسلٹیز, واش رومز وغیرہ ہوں. ہم نے پھر اور اداروں سے بات کی اور اس میں خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں مدد کی. $100 ملین ان کا پہلا آ گیا ہے ہمارے پاس, یا کمٹمنٹ ہے, وہ بتا رہا ہوں ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں رکی ہوئی چیزیں اس لیے کہ ایکنک ابھی تک نہیں بنی. اور پیسے چاہے ہم ارینج کریں, چاہے انٹرنیشنل جہاں پہ بھی ڈالر ملتے ہیں, آپ کو ڈالر میں مل رہے ہیں لون, واپس سندھ حکومت نے کرنا ہے, لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول چاہیے ایکنک کی. وہ ایکنک بنی نہیں ہے ابھی تک, تو پچھلے 4-5 مہینے سے ہم اس کے انتظار میں کہ ایکنک بن جائے تو وہ پروجیکٹ ہمارے اپروو ہوں. اسی طریقے سے ہماری ایڈیشنل فنڈنگ ہے, میں نے آپ کو بتایا شروع میں, یہ شاید نہیں بتایا, $500 ملین ہمیں ورلڈ بینک نے دیے. میں نے کہا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ تھا اس ڈونرز کانفرنس میں. اس کو دیکھتے ہوئے $200 ملین ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیے, وہ بھی وہ ایکنک کی وجہ سے رکے, وہ ڈن ہے, سائن ہو گئے, لیکن ایکنک کی اپروول ہونی ہے. $400 ملین ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ, ٹوٹل 500, جس میں 400 گھروں کے لیے اور $100 ملین واش فیسلٹیز کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہی ہے. اس کے بعد یہ ہو گئے $1.1 بلین $1.1 بلین. ورلڈ بینک سے $400 ملین کی ایڈیشنل ہماری بات چل رہی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کی سکسیس دیکھتے ہوئے, اور اس کی سکسیس یہ نہیں کہ صرف میں بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ تو ہمارے لوگ بات کر رہے ہیں جن کے گھر بنے ہیں, اور ہمیں بھی انہی کی بات چاہیے. لیکن اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا ہے, اس کو بیسٹ ٹرانزیکشن, گلوبل ٹرانزیکشن کا ایوارڈ ملا ہے ابھی پچھلے دنوں. کون سے ادارہ ہے, سنگاپور کا ادارہ ہے, اس کی طرف سے. تو وہ $400 ملین اور آ جائیں گے. ایک بہت اچھی بات میں نے شروع میں ہی جو ان کے چلا رہے ہیں پروجیکٹ, میں نے کہا تھا کہ اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کرو اور اس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کرو کہ اگر کوئی ایک شخص, 3 لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کے زمانے میں, 3 لاکھ روپے سے ایک گھر بنانا چاہے تو اسے وہ بھی آپشن دو کہ جی میں صرف 3 لاکھ دوں گا, یہ ایک گھر بنے. کوئی کمپنی ہے جو کہے میں 100 گھر بناتی ہوں اور 3 کروڑ روپے اس میں لگیں گے, 3 کروڑ کمپنیوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے, 100 گھر وہ بنائے. اور یہ مجھے خوشی کی بات ہے کہ تقریباً 4-1 ہزار گھر ہمیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے, کمپنیز نے اور انڈیویجولز نے بھی ڈونیٹ کیے ہیں. اور اس کا طریقہ کار بھی یہ رکھا ہے کہ وہ بینیفیشری کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس ڈونر سے. وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے, جیسے اگزامپل ابھی بتایا تھا کہ ٹنڈو محمد خان کا کوئی اگر ڈاکٹر امریکہ میں کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گاؤں میں وہ کسی کی مدد کرے, اور وہ کانٹیکٹ کرتا ہے جب, تو ہم اسے ٹنڈو محمد خان کے اس گاؤں یا اس یونین کاؤنسل کے سارے لوگوں کی بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ اویلیبل ہیں. پھر وہ اگر چاہتا ہے کہ جی کسی وڈو کو وہ پیسے دینا چاہیے, لوگ اب ہوتے ہیں جو, تو وڈو کی لسٹ اس کو چلی جاتی ہے اور اس میں سے وہ چوز کر لیتا ہے, پھر وہ 1-2-10 جتنوں کو سپورٹ کرنا چاہے وہ ان کو سپورٹ ملے. ایک چیز میں نے آپ کو اور بتانی تھی کہ جو 21 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل, ان میں سے 8 لاکھ سے اوپر صرف خواتین بینیفیشریز ہیں, یعنی سنگل خواتین وڈو ہیں یا اس بڑی ہیں اپنے خاندان میں, ہم خواتین کو دے رہے ہیں. یہ بھی اس میں سہولت, جیسے میں نے بتایا کہ انڈیویجولی کوئی آ کے کر سکتا ہے پارٹیسپیٹ. اتنا روبسٹ سسٹم ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی, اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ سب آ کے چیک کریں, اس میں اور بہتری کی گنجائش ہوگی اور بہتر کریں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ٹائٹلز کی بات میں نے کر دی. اس وقت تک جیسے میں نے بتایا 8 لاکھ کے اوپر گھر بن چکے ہیں یا بننے کے مراحل میں, 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی پیسے ہم نے کافی حد تک, ابھی تھوڑے سے شارٹ ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اتنے نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ہم چلے, ہم شروع ہوئے تھے 0 سے اور بڑی تیزی سے ہم نے مراحل مکمل کیے ہیں. میں اس بات کا پوری طریقے سے کاگنیزنٹ ہوں کہ جس کا گھر گرا ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے نیپال والا, جو اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا زلزلے کے اوپر, 8 لاکھ گھر انہوں نے بنائے تھے
اور ان 8 लाख घर बनाने के लिए उनको 5 साल लगे थे, हमें अभी 1.25 साल 1.5 साल हुआ है चले जब से शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब अगले साल हम बैठे होंगे हम 70-75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे, इससे ज़्यादा ही टारगेट होगा हमारा। इसलिए कि अब जो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई इस वक्त, मुश्किल क्या है कि हमारी जो PC1 बनी थी सरकार से अप्रूव हुई थी, वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जब बात करते कहते हैं जितने पैसे हैं उतनी बात, उस वक्त तक हमारे पास पैसे कहते हैं $500 मिलियन थे। 50 अरब हुकूमत सिंध ने कहा था कि हम देंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 50 अरब हम मैच करेंगे। इसलिए कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इनका वायदा था कि हम भी पार्टिसिपेट, यानी हुकूमत पाकिस्तान करेगी और उधर उन्होंने कहा कि जितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान डालेगी उतने ही सूबे ने डालने। उस सूबे ने जिस सूबे का में हम ये सपोर्ट दे रहे हैं, 50 अरब हमारे पहले 25 अरब हम दे चुके हैं, खर्च हो चुके। अगले साल की बजट में भी 25 अरब और रखे जा रहे हैं जो 1 जुलाई से अवेलेबल होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी 25 अरब रुपए रखे थे। आज 6 जून है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ 1 रुपया भी उसमें से। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 25 अप्रैल को कराची और 15 अप्रैल को कराची आए थे, 25 को फिर मैं इस्लामाबाद गया था उनके पास, और दोनों दिन उन्होंने डायरेक्शंस दी फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इनके पैसे रिलीज करें। आज तक नहीं हुए। उम्मीद है, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि ये रिलीज होंगे पैसे। और ये उन्होंने वादा किया है कि अगर हम पूरे 25 अरब ना रिलीज कर सके 30 जून तक, तो जितने अभी किए, अगर 10 किए या 15 किए, तो अगले साल आपको अगर 15 अरब कर सके तो अगले साल 35 अरब देंगे, ताकि ये 50 अरब का वादा पूरा हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब अपना ये वादा सिंध के लोगों के साथ जो किया है वो पूरा करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जो इशू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी अप्रूवल, प्रोजेक्ट की अप्रूवल, जितने पैसे अवेलेबल थे उतने घरों की है, उससे ज़्यादा हम एक घर भी, और उस लिमिट पे हम पहुंच गए। एक और घर भी, जब हमारे पास काफ़ी सब चीज़ें तैयार हैं, उसकी पैसे नहीं दे सकते, इसलिए कि हमारे पास वो अप्रूवल इससे अवेलेबल। सैयद मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर मुतासरा शख्स की मुकम्मल मालूमात हुकूमत के पास मौजूद